السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ یہی ہے۔ دوستوں، اس موقع پر کیوں نہ ہم چند منٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ نے دنیا میں سب سے پہلے تشریف لانے والے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد دنیا کے مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں اللہ کے نبی اور رسول آتے رہے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے، پہنچاتے رہے۔ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ نبی آخر الزماں اور رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ دوستوں، آپ کے والد ماجد جناب عبداللہ کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اس وقت آپ کے والد صاحب صرف 18 سال کی عمر میں تھے۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ بیوی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوستوں، سوچئے، ہمارے اوپر ذرا سی پریشانی ٹوٹ پڑتی ہے تو ہم واویلا کرنے لگتے ہیں، اور اس دنیا کے اور تمام عالم کے سردار پیدا یتیم ہوئے اور آپ کی والدہ 6 سال کی عمر میں چل بسی۔ آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد دادا جناب عبد المطلب نے آپ کو اپنے آغوش شفقت میں لے لیا۔ 2 سال کے بعد دادا جان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کا ذمہ داری اٹھائی اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ نے اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا۔ دوستوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ کے سب سے معزز اور سب سے معتبر گھرانے میں قریش میں پیدا ہوئے، اور اس وقت پیدا ہوئے جب پوری دنیا جہالت اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، عورتوں کو کسی طرح کے حقوق نہیں حاصل تھے۔ دنیا کی بڑی سلطنتیں، اس وقت کی جو بڑی سلطنتیں تھیں یعنی روم، یونان اور ایران، یہ سب ایسی اخلاقی پستی کے انتہا کو پہنچ چکی تھیں کہ وہاں پر جہالت عام تھی۔ عرب کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی، خاندانی تفاخر غالب تھا، جس کی وجہ سے معمولی بات پر لڑائیاں ہو جاتی تھیں، اور یہ لڑائیاں مہینوں ہی نہیں، برسوں ہی نہیں، بلکہ نسلوں تک جاری رہتی تھیں۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیتے تھے، عورتوں پر ہر طرح کے مظالم ٹوٹتے تھے، یہاں تک کہ ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ ان کی حیثیت ایک لونڈی اور باندی سے زیادہ نہ تھی۔ جوا، شراب، زنا اور بدکاری اس وقت عام تھی۔ سوچئے، ایسے خطۂ زمین پر اللہ رب العزت نے ان جاہل لوگوں کے بیچ، ان سرکش لوگوں کے بیچ اپنے سب سے لاڈلے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی خاطر یہ کائنات وجود میں آئی تھی، اللہ نے اپنی پرستش کے لیے یعنی خدا واحد کی پرستش کے لیے بھیجا۔ اور سینکڑوں خداؤں کی پرستش اس وقت ہوا کرتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر تک اس ماحول میں پرورش پائی، اسی ہولناک ماحول میں، لیکن اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ آپ نے اس معاشرے کی تمام برائیوں سے آپ کو بچائے رکھا۔ آپ اپنے اخلاق و کردار کی بلندی سے مکے کے لوگوں کے چہیتے بن گئے، یہاں تک کہ آپ کو صادق یعنی سچے اور امین یعنی ایماندار کا لقب سے پکارا جانے لگا۔ آپ جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو تاج نبوت عطا کیا اور اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو اللہ رب العزت نے کلام پاک یعنی قرآن آپ پر نازل فرمایا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک اللہ کی پرستش کا پیغام پہنچانے لگے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ اماں خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں، جو خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی بنی۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد بنے، اور حضرت زید بن حارث، جو کہ آپ کے غلام تھے، وہ سب سے پہلے غلاموں میں ایمان لانے والے بنے۔
کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو ایک جگہ جمع کر کے کوہ فاراں، جو کہ مکے کا ایک پہاڑ ہے، وہاں پہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اسی اعلان کو سنتے ہی مشرکین مکہ اتنا بھڑک اٹھے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے اس محبوب بندے پر ایذا رسانی شروع کر دی، یعنی آپ کو تکالیف پہنچانا شروع کر دی، حتیٰ کہ اتنے ظلم ڈھائے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ دوستوں، ان ایذا رسانیوں کے بعد طائف کے سفر کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں۔ آپ ان ایذا رسانیوں اور اذیتوں کو جب بہت زیادہ سہ چکے تو اللہ رب العزت نے آپ کو مدینے میں ہجرت کا حکم دیا۔ اس کے بعد تقریباً 53 سال کی عمر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مدینہ شہر کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی وہاں پر ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ ہجرت کے اسی دن سے اسلامی سن ہجری کا آغاز ہوا۔ دوستوں، ہجری کیلنڈر سے آپ سب واقف ہیں۔ ہجری کیلنڈر کا ہی یہ مہینہ ربیع الاول، یعنی محرم الحرام صفر المظفر پھر ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ دوستوں، مدینے میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دنیا کو کونے کونے تک پہنچا دیا۔ اس کے لیے مشرکین مکہ اور دیگر قوموں سے مسلمانوں کو جنگیں بھی لڑنا پڑی۔ ہجرت کے 8ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ فتح کرنے کے ارادے سے مدینے سے روانہ ہوئے، مگر ایک قطرہ بھی خون بہائے بغیر مکہ فتح ہو گیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حکمت اور اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت شامل ہے۔ تمام لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ ذرا سوچئے، وہ مکہ جہاں آپ کو اذیتیں اور ایذا رسانی پہنچائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا۔ بہت سے مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ کچھ ہی دنوں میں پورا مکہ شہر مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ آپ ہجرت کے 10ویں سال حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ حج کے موقع پر آپ نے تقریباً 1,24,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ ارکان حج ادا کیے۔ اس موقع پر اللہ کی طرف سے دین اسلام کو پسند فرمانے اور اس کی تکمیل یعنی اس کے مکمل ہونے کی آیات نازل ہوئی، جو قرآن مقدسہ کی آخری آیت ہے۔ حج کے خطبے میں جو آپ کا آخری خطبہ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے جان و مال پر تم پر حرام ہے، دوسروں پر ظلم نہ کرو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے، سود حرام ہے، شیطان کی اطاعت سے بچو، اے لوگو، عورتوں کا تم پر حق ایسا ہی ہے جیسا کہ تمہارا اپنی عورتوں پر ہے، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ جب تک تم کتاب اور سنت پر عمل کرو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ہجرت کے 11ویں سال میں آپ کی طبیعت بگڑی۔ کچھ دنوں بعد ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ مالک حقیقی سے جا ملے۔ دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت عبداللہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بچے تھے، جن میں 2 بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور 2 بیٹیاں یعنی حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم شامل ہیں۔ آپ دنیا میں یتیم تشریف لائے، مگر 63 سال کی عمر میں جب آپ اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو پورے خطہ عرب کے، پورے جزیرہ عرب کے شہنشاہ تھے۔ دوستوں، 12 لاکھ مربع میل یعنی اسکوائر مائلز پر آپ کی حکومت قائم تھی۔ دوستوں، بات یہ ہے کہ ہم ماہ ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تو کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں
جن کی یاد سے ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی غافل نہ رہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی تمام سنتیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔